كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. خصوصیات اسلام موضوع بیان ہے. پہلی خصوصیت میں نے کل عرض کی کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی نسبت کسی شخصیت کی طرف ہے یا کسی سرزمین کی طرف ہے. جب مرکز نسبت محدود ہے تو وہ دین لامحدود کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو اس مرکز سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ اس دین سے بے تعلقی کا بلا تکلف اعلان کر سکتا ہے. اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق کسی انسان مخلوق کی ذات سے نہیں ہے اور نہ کسی سرزمین سے اس کا تعلق ہے بلکہ اس کی اضافت اور اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہے. لہذا جو بھی اس کا مخلوق ہو اس کو اس دین سے لگاؤ ہونا چاہیے اور اس سے اجنبیت و بیگانگی محسوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ اسلام کے معنی ہیں اطاعت اور سپردن، سر جھکا دینا اطاعت میں اور اپنے کو حوالے کر دینا. کس کی اطاعت میں سر جھکانا؟ اللہ کی. اور اپنے کو کس کے سپرد رکھنا؟ اللہ کی. تو اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. اب اسی سے دوسری خصوصیت وابستہ ہے جو آج عرض کرنا ہے، اور وہ خصوصیت اس کو میں سمیٹ کر دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ اسلام دین کائنات ہے. صلوات بھیجیے بولے. جو معنی اسلام کے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے تو عالم کائنات کا کون ذرہ ہے جو اس جوہر کا حامل نہ ہو؟ سرا سے لے کے ثریا تک جو بھی چیز ہے، خواہ وہ زمین کے ذرے ہوں، خواہ وہ آسمان کے ستارے ہوں، سبھی وہ خالق کی اطاعت میں سرگرم ہیں. وہ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے وہ جملہ جو نئے چاند کو مخاطب کر کے پڑھنا آپ کو سکھایا گیا ہے. دعائیں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سکھائی ہیں اس میں حقائق دین کو سمو دیا ہے. تو چاند کو مخاطب کر کے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایھا الخلق المطیع الدائب السریع فی مرضات اللہ. اے وہ مخلوق جو جان کھپائے ہوئے ہے اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے میں. یہ چاند کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں پہلے ہی جملہ کہنا یہ اجرام سماویہ کی عبادت پر ایک ضرب تھی. چونکہ دنیا والے انہیں خود معبود بنائے ہوئے تھے
دنیا والے انہیں خود مدبر کائنات کہہ رہے تھے، لہذا ہم ان میں کے ایک نمائندہ فرد کو جو سال میں 12 مرتبہ ہمارے سامنے اکثر نو آتا ہے، اس کو ہم مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو خود کوئی چیز نہیں ہے، تو کسی حاکم اور کسی مدبر کے زیر فرمان ہے، اور اس کے فرمان کے پورا کرنے میں تیری ہر حرکت و سکون، تیرا غروب بھی ہے، تیرا طلوع بھی ہے، یہ سب اس کے، یعنی جو حضرت ابراہیم نے اس پورے مباحثے میں حقیقت کا اظہار کیا تھا، جس کا قرآن مجید میں تقریباً 1 صفحے کے آیات میں ذکر ہے، وہ اس جملے کے اندر معصوم نے صلوات بھیجیے بولیں، پھر بولیں آواز تو صلوات۔ تو وہ کئی جملے ہیں جو برابر ان کی زبان پر آئے، اور پھر اس کے بعد پہلے سوال کیا اور پھر نفی کی، وہ پورا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جسے نافہموں نے کہہ دیا کہ اتنی دفعہ معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ جو بڑی سچائی کے دعوے دار ہیں وہ انبیاء پر بھی جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، تو ہم پر تقیے کے نام سے اگر جھوٹ کا الزام لگائیں، صلوات بھیجیے بولیں تو وہ اتنا ایک طولانی مباحثہ ہے گویا کہ جو اب چونکہ اس کا ذکر آ گیا ہے، اور بہرحال وہ کچھ لوگوں کا ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا جب تو یہ حدیث بنی کہ یہ خلاف واقعہ باتیں انہوں نے اتنی دفعہ کہیں، تو اس کا اب ذکر آ گیا ہے تو مختصر حل بھی پیش کر دوں کہ ذکر کیا ہے۔ ذکر یہ ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہ جو غروب ہو گیا وہ کہاں خدا ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، اس کو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں ہرگز غروب ہونے والوں کو دوستی نہیں رکھ سکتا۔ تیسری دفعہ اب سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ تو سب میں گواہ ہے۔ جب وہ بھی غروب کر گیا تو کہا کہ وہ اصل میرا پروردگار میری ہدایت نہ کرے تو میں قدم قدم پر ٹھوکنے کا ہوں۔ اسی سے ظاہر ہے کہ ایک پروردگار کا تصور تو پہلے سے دماغ میں موجود تھا۔ صلوات بھیجیے بلند۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اصل واقعہ پر ہر صاحب عقل غور کرے، اور یہ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ دین کو خیر بات کہ عقل کو خیر بات کہہ دے، بلکہ اسلام کے تعلیمات صاحبان عقلی کے لیے ہیں۔ تو اب ہر صاحب عقل غور کرے۔ صورت واقعہ کہ ستارے کو دیکھا، یہ کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، اور جھوٹ تو جب ہوگا جب یہ واقعہ کسی موقع خاص پر پیش آیا ہو کہ انہوں نے یہ کہا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ کہا۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ یہ ستارہ پرست، یہ ماہتاب پرست، یہ آفتاب پرست، ان سب کی رد ہے اس میں۔ تو کیا یہ ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ستارہ پرست بھی تھے اور ماہتاب پرست بھی تھے اور آفتاب پرست بھی تھے؟ انہوں نے پہلے ستارہ پرستوں کو
مخاطب کر کے کہا ستارے کے لیے کہ یہ میرا پروردگار ہے تاکہ اب وہ متوجہ ہو جائیں، لیکن جب وہ غروب ہوا، اب ستارہ طلوع ہو کے فوراً تو غروب نہیں ہوگا، اس کے معنی ہے کہ پوری کانفرنس بیٹھی رہی کہ اب کیا کہیں گے یہ، اور اب وہ ظاہر ہے کہ شروع شب میں یہ وہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب پوری رات گزر گئی اور وہ ایسے ہیں کہ اپنی رد سننے کے لیے بیٹھے رہے، تب انہوں نے پچھلے پہر جب وہ ڈوبا تو یہ کہا ہے کہ یہ تو ڈوب گیا، میں اس کو کیوں کر مانوں۔ اب بھی مجمع منتشر نہیں ہوا، وہ جمع رہا کہ ابھی تو چاند کے بارے میں ان کا تبصرہ سننا ہے۔ اب چاند تو نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد پھر نکلے گا، تو اس کے معنی ہے کہ نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ جا کے سوئے، صرف حضرت ابراہیم کی باتیں سننے کے لیے وہ پورا مجمع بیٹھا رہا، اور اب جب چاند نکلا تو یہ بولے کہ یہ میرا پروردگار ہے، اور اب مجمع پھر بھی نہیں ہٹا، اور اس کے بعد وہ مشتاق رہا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب پوری رات گزر گئی ہو وہ، یا آدھی رات اتنی گزری ہو، اب کس تاریخ کا چاند تھا یہ کون جانے، لہذا جتنی دیر میں وہ ڈوبا ہو، اب اس نے ان سے سنا یہ کہ انہوں نے کہا واہ یہ ڈوب گیا، میں دوست نہیں رکھتا ڈوبنے والوں کو، اور اب پھر مجمع بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج نکلے، اور جب سورج نکلا انہوں نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب میں گواہ ہے، تو اب وہ سب خوش ہو گئے جو آفتاب پرست تھے، لیکن اب بھی نہیں ہٹے، انہیں شوق ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اب اس کے بعد۔ اور جب وہ ڈوبا تو انہوں نے آخری تبصرہ کیا، تو 3 دن وہ مجمع بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، ان کی لفظوں کے سننے کے لیے بیٹھا رہا۔ کوئی عقل اسے کہتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کسی وقت خاص پر یہ زبان پر آئے ہوئے الفاظ ہیں ہی نہیں، پوری عمر کا جو انہیں سفر تحقیق تھا، جن جن صورتوں سے انہوں نے ہر معبود باطل کو باطل کیا تھا، اسے خالق نے سمو کر ایک واقعے کی شکل میں پیش کر دیا۔ صلوات دیجیے بل اللہ، پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ یہ در حقیقت ان کے پورے مباحثات عمر کا خلاصہ ہے، جس کو قرآن مجید نے سمو کر ایک واقعے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اب اس کی نظیر میں پیش کر دوں کہ آل محمد نے روٹیاں مسکین اور یتیم اور اسیر کو دیں، اور اس کے بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں، اور منکم جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگوں کو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، جزا اور شکریہ نہیں مطلوب ہے۔ تو کیا یہ واقعی ان لوگوں سے انہوں نے کہا تھا حضور والا وہ یتیم و مسکین اور اسیر کب ایک وقت میں آئے تھے جو ان سے کہا جاتا کہ تم لوگوں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ تو یتیم ایک دن آیا تھا، مسکین ایک دن آیا تھا، اسیر ایک دن آیا تھا، وہ سب بحیثیت مجموعی آئے کب سے؟ جو ان سے یہ کہا گیا ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہر دن کے دینے میں جو ان کی نیت تھی اسے اللہ نے قرآن بنا کے اتارا۔
پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قرآن کافی نہیں ہوتا، کم سے کم عقل کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات یہ وجہ ہے۔ تو یہ جو چاند سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ تو خود مدبر عالم نہیں ہے، تو خود کوئی چیز نہیں ہے، در حقیقت کوئی حاکم ہے، تیرے فرمان کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق تو چل رہا ہے، اور کائنات کی ہر شے ہوئی اس کے فرمان کے مطابق چل رہی ہے، اور اس کے فرمان کی زنجیریں اتنی مستحکم ہیں کہ کبھی کوئی شے اس سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ دنیا والوں نے بھی گاڑیوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، مگر وہ کتنی لیٹ ہوتی ہیں، لیکن خدا کی چلائی ہوئی یہ گاڑیاں کبھی لیٹ تو ہو جائیں۔ جس تاریخ جس لمحے پر انہیں طلوع کرنے کا حکم ہے، پورا ایک سال گزر جائے تب بھی اس تاریخ اسی وقت پر طلوع ہوں گے، اسی وقت پر غروب ہوں گے، کبھی اس نظام میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ ہاں، وہی کسی کی خاطر نظام میں فرق ڈال دے، الحمدللہ بفیض ممبر روایتیں آپ کو یاد ہیں، اتنی دفعہ سنی ہیں، لہذا مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی دکھانے کے لیے کہ یہ نظام اتفاقاً نہیں ٹوٹا ہے، جس کی خاطر سے نظام توڑا گیا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جس کا قائم کردہ نظام تھا وہ آج بطور مستثنیات سے توڑا۔ صلوات بیٹی بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے اپنی قرابت کا واسطہ دے کر کہ میرے بھائی کے لیے پلٹا دے، نہیں، بارگاہ الہی میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تیری اطاعت میں ہو، صلوات بھیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خلق کل شیء فہدی، اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر اس کی ہدایت کی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ اس کو منزل کمال تک پہنچانا، جتنی صلاحیت جس میں ہے اس کی منزل مقصد وہی ہے، تو اس کو اس منزل تک پہنچانا۔ ماشاءاللہ ذوق ادب رکھنے والے ہیں اور سب صاحبان فہم ہیں، آپ کے لیے جملے کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک قطرہ آب گوہر ہونے کی منزل تک، ایک ذرہ ثمر ہونے کی منزل تک، ایک بیج شجر ہونے کی منزل تک، یہ تمام منزلیں ہدایت ربانی کے تحت طے ہوتی ہیں۔ وہ ہے جو اس کو اس منزل سے لے جا کر اس منزل تک پہنچاتا ہے، اسی کا نام ہے وہ ہدایت، جسے کہا گیا ہے کہ خلق کل شیء فہدی۔ مگر یہ تمام منزلیں
ہدایت کی جو اس کی طرف سے طے ہوتی ہیں یہ سب نظام تسخیری کے ماتحت ہیں، یعنی اس کا کام منزل تک پہنچانا ہے، منزل کا بتانا نہیں ہے۔ قطرہ گوہر ہونے کی منزل تک اپنے ارادے و اختیار سے نہیں پہنچتا بلکہ وہ پہنچاتا ہے، اور وہی ذرا اس منزل تک پہنچنے میں جو ثمر و شجر کی ہے خود سے نہیں سفر طے کرتا، منزلیں نہیں طے کرتا، بلکہ وہ اپنی طرف سے یہ سب منزلیں طے کراتا ہے۔ تو یہ نظام جبر کے ماتحت ہر چیز اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ انسان کو بھی اگر فاعل مجبور بنایا ہوتا تو پھر وہ اور تمام کائنات کی لائن میں ہوتا، اشرف المخلوقات نہ ہوتا، پھر اس درخت کے اس رفتار میں اور اس ذرے کی اس رفتار میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ لہذا اس انسان کو اسے فاعل مختار بنانا تھا، یعنی ایک دائرے میں جو اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اتنا دائرہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ فرائض کا ذمہ دار بنایا جا سکے، اتنے دائرے میں اس کو خود اختیاری کا جوہر دیا گیا، لیکن یہ خود اختیاری ایک دائرے میں اسیر ہے۔ جس وقت یہ اس خود اختیاری کا مالک بنا تب بھی وہ اس نظام ہدایت ربانی سے جو پتھروں کے اوپر حاوی ہے، جو درختوں پر حاوی ہے، جو حیوانات پر حاوی ہے، اس سے آزاد پھر بھی نہیں ہو سکا۔ جس وقت دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اس نے اطاعت کرنا شروع کی۔ یہ ابھی اطاعت ویسی ہی ہے جیسی کائنات کی ہر شے اطاعت کر رہی ہے، اور اسی لیے اس وقت قلم احکام جاری نہیں ہوا، یعنی ذمہ داریاں نہیں ہوئی۔ اس بچے کو حکم نہیں ہے خالق کی طرف کا کہ تم غذا حاصل کرو، دوسرے جو اختیار کے مالک ہو چکے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس سے غذا پہنچائیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عادل خدا جبر کی صورت میں احکام جاری نہیں کیا کرتا، اس کے بعد تو آنکھوں کی دنیا کی آنکھیں کھلتی کہ وہ جبر کی قائل نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بچے کو احکام سے مستثنا کر دیا ہے تو بہوؤں کو بھی مجبور بنایا ہوتا تو کیوں احکام جاری کرتا؟ یہ احکام کا جاری کرنا دلیل اختیار ہے، اور پھر وہ بچہ تو نافرمانی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ نظام تسخیر میں اسیر ہے، اور یہ جو بوا ہو کے یہ پھر کوئی حکم پورا کرتا ہے اور کوئی حکم پورا نہیں کرتا۔ اگر نظام جبر ہوتا تو مخالفت ہوئی کیوں کر سکتی؟ وہ موضوع اس وقت رد کرنا نہیں ہے، مگر ایک جملہ بس یاد رکھیے کہ نافرمان کا وجود دلیل اختیار ہے۔ بولوا لیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولیں۔ تو وہ ہدایت ربانی جو پہاڑوں سے متعلق تھی، وہ ہدایت ربانی جو زمین کے ہر ذرے سے متعلق تھی، وہ ہدایت ربانی جو آسمان کے ہر سیارے سے متعلق تھی، وہ ہدایت ربانی جس وقت کے بچہ پیدا ہوا اس کے بھی شامل حال ہے۔ یہ ابھی جزو کائنات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہدایت شامل حال نہ ہوتی، اس کو کبھی ممکن عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ ہدایت شامل نہ ہوتی تو دنیا کی طاقتیں صرف ہو جاتی اور ایک بچے کو غذا حاصل کرنا سکھا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ سکھایا جاتا ہے دو طریقوں سے، ایک طریقہ لفظوں میں سکھانے کا ہے، ایک طریقہ اشاروں میں سکھانے کا ہے۔ تو جناب لفظوں کے معنی وہی سمجھے گا جو ان کے معنی سے واقف ہو،
اور اشاروں کو وہی جانے گا جو قرارداد سے واقف ہے، اور وہ جس نے مکتبہ وجود میں پہلی دفعہ قدم رکھا ہے، جو نیا نیا کاشانہ امکان میں آیا، وہ نہ کسی لفظ کے معنی سے واقف، نہ کسی اشارے کی قرارداد سے واقف، نہ تو اس لیے اسے غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا کیوں کر جا سکتا۔ اس کے لیے ضرورت اس معلم کی تھی جو سکھانے میں زبان و دہن کا محتاج نہ ہو، جو جسم و جسمانیات سے بری ہو، یعنی وہ کہ جو کانوں سے اپنا ربط قائم نہ کرے بلکہ براہ راست دل و دماغ سے ربط قائم کرے، وہ اس کی طرف کی تعلیم ہو سکتی ہے جو اسے پہلی غذا حاصل کرنا بتائے۔ جتنا جتنا آگے بڑھتا ہے، یعنی بچپنا جتنا جتنا قدم آگے بڑھتا ہے اور جتنا جتنا وہ منزل شباب سے قریب آتا جاتا ہے، وہ سب منزلیں ابھی اسی نظام ہدایت جبری سے طے ہو رہی ہیں۔ بچہ بڑا خوش ہو اگر کسی صورت سے وہ بچہ ہی رہے، مگر اس کا باہوش ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک کوئی اور چاہے گا تب تک بے ہوش رہے گا، اور جب وہ چاہے گا تو اس کے ہوش کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ چاہے کہ میں قوت تمیز سے عاری رہوں تو قوت تمیز سے عاری نہیں رہ سکتا، مگر ماحول یا گھر والوں کے بدتمیزی سے بدتمیز رہے اور واپس یہ تمیز اور معنی میں۔ اور اسی طرح سے وہ چاہے کہ میں ہمیشہ نابالغ رہوں تو نہیں ہو سکتا۔ جب منزل بلوغ آئے گی تو چاہے یا نہ چاہے وہ بہرحال بلوغ کی منزل پر آنے کے بعد اب نوجوان ہوگا، پھر جوان ہوگا، سب منزلیں غیر اختیاری طور پر طے ہوگی جس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جتنا جتنا ہوش بڑھتا جائے گا، جتنا جتنا صلاحیت صرف اختیار پیدا ہوتی جائے گی، اتنا اتنا اس کا دست جبر سمٹتا جائے گا اور اسے اختیار کے جوہر سے کام کرنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے نظام حکمت میں اب یہ قابل ہو گیا کہ وہ اپنے شعور کا مالک بن جائے اور اپنے شعور سے کام لے سکے، تو اس وقت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر قلم تکلیف لکھا گیا اور اب اس وقت سے حلال و حرام کی پابندیاں اس پر عائد کی گئیں، اور اس کے بعد سے نظام تکلیف میں اب وہ اسیر ہو گیا، یعنی اب اللہ کی براہ راست ہدایت کے دائرے سے نکل کر انبیاء کی ہدایت کے دائرے میں آ گیا۔ صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے جب تک کہ اس کا نظام جبر کار فرما رہا، اس وقت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ نبی آ کے اسے بتائے کہ تم کو غذا یوں حاصل کرنا چاہیے، وہ رسول آ کر حکم دے کہ تم ایسا کرو۔ اس وقت تک وہ اللہ کی ہدایت براہ راست جو تھی، دل و دماغ سے رابطہ جو اس کا تھا وہ کافی تھا۔ لیکن اب جس وقت کہ ہوش آیا، اب اس کا کام، اب اس کا فرض یا اس کی ذمہ داری منزل تک پہنچانے کی نہیں رہی، بلکہ منزل کے بتانے کی ہو گئی۔ جب تک پہنچانا تھا اس کا ارادہ کن کافی ہوا، اب جس وقت بتانے کی منزل آئی تو اب عاجزی کی وجہ سے عدم امکان نہیں، بلکہ بتقاضائے کمال خود اس کے لیے براہ راست آ کر منزل بتانا ناممکن ہو گیا، کیونکہ یہ جسمانی آلائشوں میں اسیر
اور وہ جسم و جسمانیات سے بری. تو اس لیے اب اس کو بتانے کے لیے وہ خود آ کے راستہ چلے، وہ خود آ کے اشارے کرے کہ ادھر چلو، یہ ناممکن ہو گیا، یہ اس کی الوہیت کے خلاف ہو گیا. لہذا اب ضرورت ہوئی کسی بیچ میں آنے کی والے کی. جب تک نظام جبر کار فرما رہا، اب جو لفظیں کہہ رہا ہوں چونکہ حقیقت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، لہذا لفظوں سے کوئی نہ گھبرائے، ممکن ہے اس کے لیے غیر مانوس لفظ ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب تک نظام جبر کار فرما رہا تب تک وہ کافی رہا. اور اب اس وقت سے کہ مقام ہدایت میں قول و عمل کی ضرورت ہو گئی، نمونہ بننے کی ضرورت ہو گئی، مثال قائم کرنے کی ضرورت ہو گئی، تو اب رسول کی ضرورت ہوئی. تو اب کہتے نہ گھبرائیے کہ وہ کافی نہیں ہوا. اگر جب وہ کافی نہیں ہوا تو اس کی کتاب کیا کافی ہوگا؟ یہ بلند پھر بلند آواز سے بولے. اب جتنے دائرے میں اس نے اختیار لیا اتنے دائرے میں پابندیاں عائد ہوئی، اور ان پابندیوں کے برتنے کے لیے، اس پابندیوں کے بتانے کے لیے رسول کے اقوال ضروری ہوئے، اور ان پابندیوں کے برتنے کے لیے نمونہ بن کر اس کے سامنے مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہوئی. اس کے لیے معلمین کا سلسلہ جاری ہوا. لیکن جس وقت کہ اس کو پابند بنا دیا گیا قانون کا، اور اب اس کو رہنمائی کے زنجیروں میں اسیر کر لیا گیا، تو اس وقت بھی وہ بالکل خود مختار تھوڑی ہو گیا. اس وقت بھی یہ تھوڑی ہے کہ اب بالکل اس کو مطلق العنان چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کرے. جی نہیں، جس دائرے میں کہ وہ اختیار دیا گیا ہے اس دائرے میں مختار ہے. لیکن یہ کہ اپنے خون کی گردش پر اسے اختیار نہیں، اپنے دل کی دھڑکنوں پر اسے اختیار نہیں، اپنے نبض کی جنبشوں پر اس کے اختیار نہیں. عین جس وقت اب تو دنیا مانی سمجھے کہ نہ جبر ہے نہ اختیار، درمیان کی منزل ہے، جیسے معصوم نے بیان کیا. اب دنیا چونکہ وہ اختیار کی منزل ہے نا، تو اس لیے مذہب کا نام آیا. دنیا والوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں، ہم نہیں مانتے. اور سب سے بہت کے مذہب جس کی طرف سے ہوتا ہے خدا اسی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں زبان اس نے آپ کے پاس منہ میں دے رکھی ہے، لہذا کہہ دیجئے کہ مانتا ہوں یا نہیں مانتے. آپ کی زبان ہے، آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ اس زبان کو خاموش کر دے تو بات تو کر لیجئے. ہاتھ آپ کے قبضے میں دے رکھے ہیں، چاہے اس سے ڈوبتے کو بچائیے اور گرتے کو سنبھالیے، اور چاہے اس سے کسی یتیم کو تماچا لگا دیجئے. وہ ہاتھ آپ کے اختیار میں دیے گئے ہیں، لیکن وہ اس ہاتھ کو چل کر دے تو حرکت تو دے لیجئے. پیر آپ کے قبضے میں دیے گئے ہیں، آپ ان پیروں سے خواہ مسجد کی طرف آئیے، خواہ میخانے کی طرف جائیے، لیکن وہ ان پیروں کو معطل کر دے، بے حس و حرکت کر دے تو جنبش تو کر لیجیے. جتنے دائرے میں اس نے جتنے عرصے تک اختیار دے رکھا ہے، میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی کم ظرفی ہے
کہ اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی نافرمانی میں صرف کرے. اب انسان اگر اطاعت کرے تو ایک وفادار بندہ ہے، اطاعت نہ کرے تو نافرمان ہے، لیکن جتنی اطاعت اسے لینا ہوگی وہ تو لے ہی لے گا. اسے ممکن ہے کسی اور موضوع میں کر چکا ہوں، نوجوان الحمدللہ اب ذرا تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ تعلیم یافتہ طبقے کے نوجوان زیادہ تر وہ خدا کا ذکر آیا ان کا ہماری تو سمجھ میں آتا نہیں خدا کا وجود، حالانکہ حقیقت میں دل کے اندر نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، مگر جیسے یہ ایک فیشن ہے اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے. میری سمجھ میں خدا کا وجود نہیں آیا، اس کے معنی یہ ہے کہ میں بڑا فلسفی ہوں. یہ گیا فلسفی ہونے کا مظاہرہ ہے. تو یہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، اور پھر بغاوت. یہ بھی ایک وجہ ہے ایک طبقے میں کہ بغاوت بڑی فخر کی بات ہے. سماج سے بغاوت اور روایات خاندانی سے بغاوت ایسے لوگوں کے حالات میں لکھا جاتا ہے جو ابتدائی عمر سے باغی پیدا ہوا تھا، گویا بڑا صف اول کے انسانوں میں تھا کہ وہ شروع سے باغی پیدا ہوا تھا. تو سماج سے بغاوت اور روایات قومی سے بغاوت، ماں باپ سے بغاوت، سب سے اعلیٰ قسم خدا سے بغاوت. تو کوئی ایسا باغی میرے سامنے آئے تو میں اس سے کہوں گا کہ مبارک ہو آپ باغی ہیں، بہت بڑے باغی ہیں، کیا کہنا آپ کا کہ بڑے باغی ہیں، لیکن اب آخر میں جو آپ نے دست لگائی ہے کہ خدا سے باغی ہیں اور اس پر سب سے بڑا فخر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت جانوں کہ آپ واقعی باغی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آئیے نہیں، جب وہ بلائے تو جائیے نہیں. حالانکہ کتنے ہی بڑے باغی ہوں، جب اس نے بھیجا تب آئے، اور جب وہ بلائے گا تو چلے جائیں گے. ممکن ہے یہ کہیں کہ جب آئے تھے تو اس وقت شعور بغاوت نہیں پیدا ہوا تھا، مگر اب تو ماشاءاللہ پرے پرواز پیدا ہو گئے. اب تو آپ اپنے ہاتھ منہ کے ہو گئے ہیں، اب تو بڑے عالم بالا میں آپ کی ترقی پہنچ چکی ہے، تو اب جب بلائے تو جائیے نہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ جب آئے تھے تو کم سے کم روئے تو تھے، اور جب جائیں گے تب تو سانس بھی نہیں لیں گے. چپکے چلے جائیں گے. یہ اس انسان ضعیف البنیان کا دعوی بغاوت ہے جس سے وہ کلاه فخر آسمان کی طرف اچھال رہا ہے. ایک ملک والوں نے کہا کہ ہم نے، یعنی ہم تک یہ خبریں پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے. خوب آپ کے منہ میں وہی زبان اس نے دے رکھی ہے، تو آپ جتنے زور سے چاہیے نعرہ لگائیے کہ ہم نے نکال دیا، لیکن آپ نے نکالا تو وہ نکل بھی گیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل گئے، لیکن اب تقریباً 1 صدی ہونے کے بعد بھی اب انہیں احساس ہوا کہ واقعی نکلا نہیں تھا. اب لے جا کر مشاہدین کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں مسجدیں آباد ہیں، دیکھو ہمارے یہاں قرآن کے حدیثیں چھپ رہے. میں تو کہتا ہوں یہ اب معلوم ہوا جو کارنامہ تھا اس پہ شرمانے لگے، اب اپنی صفائی پیش کرنے لگے کہ گویا وہ جرم تھا جو پہلے نعرے لگا رہے تھے. تو یہ انسان خدا کے مقابلے میں دعوی بغاوت کیا کرے گا؟ مگر اب ایک سوال میرے سامنے تازہ پیش ہو سکتا ہے
طاقت کے ساتھ، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال اس کی اطاعت کرنا ہے اور بہرحال بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ مطالبہ اسلام کا کیوں ہے؟ پھر یہ انبیاء کہہ کیوں رہے ہیں کہ اسلام لاؤ اسلام لاؤ؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام دین کائنات ہے، یعنی ہم سے مطالبہ وہی ہے جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، وہی ہم سے مطالبہ ہے، تو اور وہ بہرحال کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے اور پوری طاقت سے مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ جب ایسا ہے تو پھر آخر آپ تبلیغ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ انبیاء کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام لاؤ؟ تو بس ایک جملے میں کافی ہے، کوئی بڑی منطقی فلسفی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انبیاء صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ جس کی اطاعت جبری طور سے کرنا ہی ہے، اس کی اطاعت اختیار سے بھی کر لو تاکہ تمہاری شرافت نمودار ہو۔ صلوات دیجیے وجہ اللہ، پھر بولے نا آواز سے بولے۔ ورنہ اگر اختیاری اطاعت نہ کرو گے تو جتنی جبری اطاعت لینا ہے وہ تو وہ لے ہی لے گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اگر اختیاری اطاعت کرو تو ثواب کا حق ہوگا، اور اگر جبری اطاعت کرو تو پھر ثواب کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ جزا پھر جزا کا پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ جزا کا اعلان بھی بخدا صرف اس کا کرم و تفضل، ورنہ میں سیاست کی دنیا کا تو آدمی نہیں ہوں، جو حقیقت دین کی ہے اسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی حکومتیں جنہیں ذاتاً حق حکومت کوئی نہیں ہے، صرف آپس کے سمجھوتے سے حکومت ہے، صرف اپنے قرارداد سے حکومت ہے، ذاتاً حق حکومت دنیا کی کسی حکومت کو نہیں ہے جب تک کہ وہ حق حکومت نہ دے۔ تو یہ دنیا کی حکومتیں، ان کے یہاں تو نافرمانی کی سزا ہے مگر فرما برداری کی جزا کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ قانون شکنی کرے تو کوئی تو جیل پہنچ جائے، لیکن عمر پر اگر قانون پر عمل کرے تو اس کے لیے جزا کوئی نہیں کہیں گے، وہ تو رعایا ہونے کا تقاضا ہی تھا۔ تو جنہیں حق حکومت کوئی نہ ذاتاً، وہاں تو فرما برداری کی کوئی جزا نہ ہو، اور جو اپنے احسانات کے ذریعے سے، اپنے خالق ہونے کی وجہ سے، اپنے مالک ہونے کی وجہ سے، اپنے رب ہونے کی وجہ سے ہر حیثیت سے حق حکومت رکھتا ہے، اس کے یہاں یہ اعلان کہ اگر اطاعت کرو گے تو جزا دوں گا، اور اگر معصیت کرو گے تو سزا دوں گا۔ یہ اس کا فضل و کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ صاحبان علم بھی ہوں گے مجمع میں، اور بہرحال اس حد تک علم سبھی رکھتے ہوں گے کسی نہ کسی درجے تک۔ میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ وہ جزا کا اعلان جو ہے، سزا کا جو اعلان ہے، نافرمانی کی صورت میں سزا دوں گا، وہ اعلان ٹل بھی سکتا ہے مگر جزا کا اعلان ٹل نہیں۔ اور ایک اور فرق کر سکتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، اور وہ یہ کہ سزا جو ہے وہ مقدار عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
مگر جزا جو ہے اس کے لیے کم سے کم اعلان 10 گنے کا ہے. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها. کم سے کم 10 گنے کا اعلان اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ جو خیرات میں دیا جائے یہ کار خیر جو تو اس کے لیے تو کہا مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خدا کی خوشنودی میں صرف کرتے ہیں, خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں, مثل ایک دانے کے ہے غلے کے جس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو کیا ہوا 700 گنے کا اعلان. مگر ابھی عطا کرنے والے کا دل نہیں بھرا. وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اور زیادہ عطا. اب اور زیادہ کی حد نہیں بتائی. مگر چونکہ فہم قرآنی بھی مستقل ایک ضرورت ہے, الفاظ پڑھ دیے اور اس کے پہلو پر غور نے کیا. میں کہتا ہوں یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اور عطا کرتا ہے دونا دون اس سے بھی زیادہ, اور عطا کرتا ہے اس کی کوئی حد بھی نہیں ضرورت ہے کہ چاہتا ہے انہیں بس دل بخار, جس کے لیے چاہا وہ اتنا ہی دیا اور جس کے لیے چاہا اور زیادہ دے دیا تو جی نہیں, وہ کیفیات عمل دیکھتا ہے, وہ پس منظر دیکھتا ہے, وہ ظرف زمان و مکان کے خصوصیات دیکھتا ہے. ایک کے پاس فرض کیجیے 1,00,000 روپے اور سائل آیا اور اس نے 1,000 دے دیے تو دیے تو بہت, مگر 1,00,000 میں سے 1,000 دیے نا, اور کسی کے پاس صرف 1 پیسہ ہو اور سائل کو وہ 1 پیسہ دے دے تو اس کے معنی ہے کہ پورا سرمایہ اس نے دے دیا. تو قلت عمل کو نہ دیکھو, کیفیت عمل کو دیکھو. اب حیرت نہ ہونا چاہیے کہ 1 ضربت ہو اور وہ عبادت کریں. پھر بلند آواز سے بولا. اور یہ جو میں نے ایک تقریر کی اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے, یہ ظرف زمان اور ظرف مکان اور حالات و پس منظر اور اس سب کو دیکھ کے وہ سمجھتا ہے, نگاہ عادل سمجھتی ہے کہ ابھی اور دینا چاہیے, ابھی اور جزا دینا چاہیے, ابھی پوری جزا نہیں بھی اور دینا چاہیے. تو یہ میں نے اپنے دل سے یہ تقریر نہیں کیا, ایک لفظ قرآن مجید کی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ آخر کے جملے یہ فقط زینت آیت کے لیے نہیں آئے ہیں, ہے کہ اب کلام ناتمام رہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے, اس میں بڑی بلند حقیقتیں مضمر ہوتی ہیں. تو ارشاد صاحب اللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اور دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ سمائی والا ہے, یعنی اس کا خزانہ کم ہونے والا نہیں, اس کے یہاں قدرت ختم ہونے والی نہیں, اور علیم وہ جانتا ہے کہ مقدار استحقاق اس کی کیا ہے. صلوات دیجیے بلند, پھر بلند آواز کو صلوات.
اب یہ تو اس کے عالم کی نظر اور پس منظر اور اس کے خصوصیات ہیں. 3 روٹیاں دی گئی ہیں روزے رکھ کے، کردار اتنا ہے. اور اس کے بعد ان سے یعنی ہر دن یہ تھا، میں نے کہا نہیں زبان سے، ہر دن یہ تھا کہ نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. وہ بھلا جزا کیا دیتے اور شکریہ کیا دیتے، مگر جو نیت سے واقف تھا اس میں 2 جز سے جزا بھی اور شکریہ بھی. لہذا جب کردار کا بیان ہو چکا تو جتنی نئی میں جنت تھی سب سمیٹ کر ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی. ایسے قصر اور ایسے محل اور ایسے پینے کے لیے ساغر اور جام اور ایسے خادم اور ایسے سب کائنات جنت سمیٹ کے پیش کر دی گئی. مگر نگاہ عادل نے دیکھا کہ ترازو عمل میں دیکھا کہ پلہ عمل کا ابھی گرا ہے، مگر کائنات بھیج تو سب سمیٹ کے آ گئی. تو اب ارشاد ہوا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. اگر بالکل جزا ہو گئی ہوتی تو عربی کے لحاظ سے مجھے معلوم ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان ھذا جزاؤکم، یہ تو تمہاری جزا ہے. ہم سمجھتے ہو گئی جزا، مگر وہ جملے کو بڑھاتا ہے. لفظیں زائد صرف کرنا بے ضرورت خلاف بلاغت ہے. وہ مختصر ہوتا ہے ان ھذا جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہے. وہ کہتا نہیں ان ھذا کان لکم جزاء، ارے یہ سب تو میں نے دے دیا مگر یہ تو تمہاری کچھ جزا ہوئی. یہ تنوین تقلیل ہے. کان لکم جزاء، یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی. تو اب وہ نگاہ عادل کیا عمل کو بے جزا رہنے دے، مگر جزا تو سب ختم ہو گئی اور تھوڑی سی جزا ہوئی. تو اب پلے میں شکر کو رکھنا تھا کہ کانا سعیکم مشکورا، تمہاری صحیح قابل شکریہ. صلوات دیجیے بلنا، پھر بلند آواز سے سنا. مگر لہذا یہ تو 3 دن کے روزے تھے اور اس پر جزا کا ذخیرہ ختم ہو گیا. تو یہ باب فضائل میں 3 دن تھے اور پھر کربلا والے 3 دن. ان 3 دنوں میں کم سے کم پانی تو درمیان میں ملا تھا، پانی سے افطار ہوا، بس غذا اٹھا کے دے دی گئی. مگر کربلا والے 3 دن، ان 3 دنوں میں سب سے چھوٹے حسین تھے، مگر وہ چند برس کے تو تھے. اور کربلا میں جو چھوٹا تھا سب سے، وہ تو اس دن کہہ چکا مسائل میں کہ اس کے عمر میں برس کا نام ہی نہیں آتا. وہ تو ششماہا جزوے اس میں. تو یہ کربلا کے 3 دن. اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، میں کیا کروں کہ اب میں کوئی آیت نہیں دکھا سکتا، کوئی سورہ پورا نہیں دکھا سکتا ہے کہ اب اس منزل پر کیا آیا. لیکن یہاں پھر وہ جزا ذکر کرنا ہی نہیں ہے. یہاں تو بس یہ کہہ دیا کہ اے نفس مطمئن، بس یہ جنت موجود ہے، داخل ہو اور جنت تیرے لیے کچھ تھوڑی ہے، راضیتاً مرضیہ، بس تو ہم سے خوش ہے ہم تم سے. بس ماشاء اللہ آپ مصاب ہولیے، ابھی مسائل بیان تو ہوئے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ 3 دن جو آتش ہے اب اس میں ذرا
غور کیجئے کہ سب سے زیادہ تشنہ لب کون ہے؟ پیاس کس کی سب سے زیادہ؟ تو کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو زیادہ وقت تک زندہ رہا وہ زیادہ پیاسا رہا، اور اسی لیے ہر جہاد میں عزیز آگے بھیجے جاتے تھے، اصحاب پیچھے رکھے جاتے تھے، مگر کربلا کی منزل میں یہ ہوا ہے کہ اصحاب پہلے چلے گئے، عزیز بات کو رہے، اس لیے کہ ممکن ہے کسی ذاکر نے کبھی پڑھا ہو، کسی نے سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا اور صاحب نے قدموں پر سر رکھ دیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے گلے کاٹ ڈالیں گے، ممکن ہے جو ذاکر نے کہا، لیکن میں آپ سے اپنے مطالعے کی قوت پر یہ عرض کرتا ہوں کہ کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے، میرا علم بھی یہی ہے اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کربلا کے اقدامات ایک مقررہ نظام کے ماتحت ہو رہے تھے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے۔ میرا تصور یہ ہے کہ مولا نے حکمن کہا تھا کہ خبردار جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے کوئی عزیز قدم آگے نہ بڑھائے۔ اب جو موضوع میرے اس وقت مصائب کا ہے اس کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ گویا مولا نے کہا کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے سیراب ہو جاؤ اور میرا حبیب پیاتا رہے۔ حاتم تم کمسن صحیح، نابالغ صحیح، مگر تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی پیاس بجھا لو اور میرے بوڑھے اصحاب وہ تشنہ لب رہے۔ لہذا جب تک اب اس نظام کی تائید میں واقعہ پیش کرتا ہوں کہ اصحاب میں سے جو نوبالغ ہے وہ سب سے پہلے چلا جائے، وہ حر کو پہلے بھیج دیا، خاص الخاص اصحاب دوپہر تک ہیں، حبیب بن مظاہر دوپہر تک ہیں، نماز ظہر تک کے قریب تک، اور مسلم ابن سجاباد تک ہیں، تو حضور والا حر کو پہلے بھیج دیا۔ امام کے پیش نظر یہ ہے کہ جب دشمن ہو کر دشمنوں کی فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تب تو پانی ہم نے پلا دیا، اور اب اپنا دوست ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں، تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھیں؟ لہذا ابھی آئے ہو تو ابھی جاؤ، خاص الخاص اصحاب دوپہر تک ہیں، اور اس کے بعد فرزندان مسلم پہلے چلے جائیں، فرزندان جعفر پہلے چلے جائیں، اس کے بعد بھتیجے چلے جائیں، پھر برابر کا بھائی ابو الفضل عباس اور بھائی پہلے چلے جائیں، عباس ایسا بھائی بعد کو جائے، اور برابر کا بیٹا چودھری الجمان وہ بعد کو جائے۔ اب کچھ آپ نے سمجھا؟ اس کے معنی ہے کہ جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے اور جس سے مصیبت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے آخر کے لیے رکھا گیا ہے۔ مگر مولا کی خدمت میں دستبردار کروں گا کہ یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میرے فلسفے نے مدد کی، مگر مولا اب میرا منطق و فلسفہ ہتھیار ڈالتا ہے، اب میں اس کا فلسفہ نہیں بتا سکتا کہ یہ عباس کی بھی بات، یہ علی اکبر کی بھی بات، یہ 6 مہینے کی جان۔ ماشاءاللہ آپ بےتاب ہو گئے، بس اب زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے علی اصغر کو تو بس اپنا پیش خیمہ رکھا، اور اس کے بعد جو کہہ رہا ہے اس کا تتمہ یہ ہے کہ 72 سب پیاسے ہیں، مگر سب سے زیادہ تشنہ لب ہمارے مولا حسین، اس لیے سب پیاسے تھے، مگر مرثیہ جب تو آ گیا حسین کی پیاس کا۔ سید سجاد نے بھی کہا میرا باپ پیاسا دنیا سے گیا،
زینب نے کہا میرا بھائی پیاسا گیا. ارے رباب نے بھی یہ پوچھا کہ میرے وارث کو پانی بھی ملا تھا. بس ایک جملے کے بعد میں صاحب ختم کر دوں گا. میں کہتا ہوں پھر بھی مولا کی حد تک حسرے عاشورہ وہی جس کے بعد ہم آپ کا شکنی کر لیتے ہیں. اب مولا کی پیاس ختم ہو گئی ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زینب کب تک پیاسی رہی، ام کلثوم کب تک پیاسی رہی، علی اصغر کی حد تک بتا سکتا ہوں، مگر سکینہ کب تک پیاسی رہی. خداوند تمام حاضرین کے مقاصد دیں گے. خداوند ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. خداوند ہمیں رسول و آل رسول کو سنا بخشے. خداوند ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کرے. جو بیمار ہوں نے شفا و صحت عطا فرمائے. رحمت و مغفرت سے اور جو زیادہ قلیل کو بانی مجلس سے اور ہم سب سے قبول کریں. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.